حضرات تیزی وقار، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ حضرات کو حجر اسود کا ایک واقعہ سناؤں۔ یہ واقعہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بھی تحریر فرمایا ہے، اور تاریخ مکہ میں محمد بن علی بن فضل نے بھی تحریر کیا ہے، اور طبری میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ کرونا کی وجہ سے ہم آج کل زیادہ پریشان ہیں، اور سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ابھی حج کا بھی اعلان نہیں ہو رہا۔ تو آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلے 317 میں حج نہیں ہو سکا تھا۔ یہ اسلام کا پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہوا یوں تھا کہ بحرین کا حکمران ابو طاہر سلیمان نے مکے پر قبضہ کر لیا، اور خوف کا اتنا عالم تھا کہ لوگ حج کرنے نہ آئے اور حج موقوف ہو گیا۔ تو ابو طاہر جب خانہ کعبہ آیا تو بادشاہ تھا، اس نے حکم کر دیا کہ حجر اسود کو بھی ہم اپنے ملک بحرین میں لے جائیں گے۔ تو وہ بحرین میں لے گیا، پھر کئی سال تک یہ حجر اسود بحرین میں رہا، اور 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ پھر حج تو ہوتا رہا مگر حجر اسود وہاں نہیں تھا، اور یہ وہ حجر اسود ہے جو جنت سے لایا گیا تھا۔ اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حاجیوں عمرہ کرنے والوں کوشش کیا کرو حجر اسود کی زیارت کر لیا کرو، اس کو چوم لیا کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حجر اسود قیامت والے دن گواہی دے گا، اللہ یہ تیرے نبی کا امتی حج کرنے آیا تھا۔ یہ گواہی دے گا کہ اللہ یہ تیرے نبی کا امتی کعبے کا طواف کرنے آیا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 22 سال بعد خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کو خط لکھا کہ مہربانی فرمائے ہمیں حجر اسود واپس کر دیں۔ تو اس بحرین کے بادشاہ نے تقاضا کیا کہ میں 30,000 درہم لوں گا، پھر میں حجر اسود آپ کو واپس کروں گا۔ چنانچہ مقتدر باللہ نے 30,000 درہم دینے کا بھی فیصلہ کیا، اور مکے سے ایک بہت بڑے محدث شیخ عبداللہ کو بھی بھیجا، فرمایا آپ کی قیادت میں حجر اسود واپس آئے گا۔ چنانچہ شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے۔ اب آپ غور سے سنیے گا کیا ہے حجر اسود۔ جب بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے ایک اور سیاست کی، اس نے کہا آپ انتظار کیجئے، ہم آپ کو حجر اسود دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک خوشبودار غلاف میں سے ایک پتھر نکالا، کہنے لگے لے لیجئے شیخ عبداللہ صاحب، یہ حجر اسود ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی میں ایسے نہیں لوں گا، حجر اسود کی 2 نشانیاں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کو آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ یہ پتھر تو مجھے دے رہے ہیں، پہلے پانی لائیے۔ تو پانی لایا گیا، پتھر ڈالا گیا تو پتھر ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ پتھر نہیں ہے جو آپ خانے کعبے سے لائے تھے۔ تو بحرین کا بادشاہ غصہ ہونے لگا، آپ نے فرمایا او خیال کر میں حضور کا امتی ہوں، دوسری نشانی یہ ہے تو آگ لے آ، میں اس کو آگ میں ڈالوں گا۔ جب اس پتھر کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ پتھر آگ کی وجہ سے پھٹ گیا،
آپ رونے لگے، فرمایا یہ وہ ہمارا پتھر نہیں ہے، ہمارا پتھر وہ ہے جس کو جو پانی میں ڈوبتا نہیں، جس کو آگ کچھ کہتی نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا یہ کوئی پہاڑ کا پتھر نہیں، یہ جنت کا پتھر ہے، جنت کی چیز کو آگ کچھ نہیں کہتی، پانی ڈبوتا نہیں۔ چنانچہ مجبور ہو کر اس نے وہی حجر اسود دیا۔ جب حجر اسود دیا، آپ نے حجر اسود کو قبول کر لیا۔ اس نے کہا جناب اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو۔ جب پانی میں ڈالا گیا تو پانی میں تیر رہا تھا، آگ میں ڈالا گیا تو آگ خود بخود ایسے بجھ گئی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری میں بجھ گئی تھی۔ اور پھر اس نے کہا جناب ہم اس حجر اسود کو جب مکے سے لائے تھے، مکے سے بحرین تک، ہمارے 40 اونٹ اس کا وزن برداشت نہیں کر سکے تھے، 40 اونٹ مر گئے تھے، اور آپ اس کو کس پر لاد کے جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا او بحرین کے بادشاہ، جو تو کعبے سے حجر اسود لایا تھا، حجر اسود مزاحمت کر رہا تھا، اس کا وزن بڑھ گیا تھا، 40 اونٹ وزن برداشت نہیں کر سکتے تھے، مر گئے اس کے جلال کی وجہ سے۔ اب ہم اس کو ایک معمولی سی ڈاچی پر رکھیں گے اور ڈاچی پانی نہیں مانگے گی۔ چنانچہ آپ نے اس حجر اسود کو اپنی جھولی میں رکھا اور ڈاچی پہ بیٹھ گئے۔ بس ڈاچی پر بیٹھنا تھا، ڈاچی ہوا سے باتیں کرنے لگی، بھاگنے لگی۔ آپ نے اعلان کر دیا یہ حجر اسود ایسے خانے کعبے میں خوش ہو کر جا رہا ہے جیسے ایک بچہ ماں کو دیکھ کر ماں کی جھولی میں بھاگتا ہوا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کعبہ بھی شان والا، کعبے کو بسانے والا بھی شان والا، اور حجر اسود بھی شان والا۔ میری دعا ہے اللہ حجر اسود کے صدقے ہمارے ملک کی رونقیں بحال فرمائے، ہمارے عالم اسلام کی رونقیں بحال فرمائے۔ اللہ کرے حاجی حج پہ جائیں، اللہ کرے حاجی حج پہ جائیں، وہاں لبیک لبیک کی صدائیں لگائیں، ہمیں دعاؤں میں یاد کریں۔ یہ واقعہ میں نے اسی لیے پڑھ دیا ہے۔ کل ایک دوست فرما رہے تھے جناب آپ کے یوٹیوب پر پروگرام دیکھتا ہوں، میرا حاجیوں کی لسٹ میں نام آیا تھا، اب حج کا فیصلہ نہیں ہو رہا، میں دن رات روتا ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے اس کی فرمائش پر یہ واقعہ آپ کو سنا دیا ہے۔ اور جو لوگ نہیں جا سکے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، مجھے قوی امید ہے، مجھے امید ہے آپ ضرور جائیں گے، ضرور جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر نہیں جا سکتے تو آپ نے پیسے تو بھر دیے، پاسپورٹ بھی جمع کروا دیے، ایک اور کام کیجئے، حج سے زیادہ ثواب ملے گا، اپنے ماں باپ کو سامنے بٹھا کے ان کی زیارت کیجئے، ان کو دیکھتے رہیے، اللہ کا نبی آپ کو حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر جب کھلے گے حج آپ بھی چلے جائیے گا۔ یہ قسمت وچ پھیر کہے نہیں تے پندھ مدینے دا ڈھیر کہے نہیں، میں آپ ونجا تا ونج نہیں سکدا، سوہنا صداوے تا دیر کہے نہیں۔ سامعین اللہ آپ کی سماعتوں میں اضافہ فرمائے۔ جی میں تساں میری یہ بیان سن کے دے کو خدا را اپنی انگل دے اشارے نال نا سبسکرائب بھی کر دیو، ایک شیئر بھی کر دیو، تے مہربانی کر کے تلے تجاویز بھیج دیتا کرو کہ 2021 جڑے میرے بیان آندے پن یہ سپیشل ایک میں بندہ رکھے اور اپنی محبت نالو میری ریکارڈنگ کریں دے، انٹرنیٹ تے بھی چڑھا دیں دے۔ تو تساں اتنا مہربانی کرو، انگل دبا کے سبسکرائب کرو چاہ تے شیئر کرو تے تلے کمنٹ دیتے کرو تے عمل کرو تے میرے واسطے دعا بھی کرو۔ بہت بہت شکریہ تہاڈا۔